امام الانبیاء کے غلام. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخر میں جب سب تک پیغام پہنچ جاتا ہے پھر جلوس نکالتے ہیں کینڈیڈیٹس اپنی طاقت بتانے کے لیے کہ مخالفوں کو معلوم ہو میرے ساتھ کتنے لوگ. لیکن ایک بندہ جلوس نکالے الیکشن سے پہلے، اور الیکشن میں تو جلوس میں لاکھوں آئے، لیکن جب ووٹ پڑے اور اس کے ووٹ نکلے 4-5 تو کینڈیڈیٹ کیا کہے گا؟ کہے گا سارے ہی منافق نکلے. کہ ظالم جلوس میں تو لاکھوں آئے بیٹھے، نعرے بھی لگا رہے، جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے، اور ووٹ صرف 4-5 نے دیے، 4-5 ہی مخلص نکلے، باقی سب منافق نکلے. یہی کہے گا نا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ میرے میلاد کے جلوس میں لاکھوں نکلنے والوں، 5 وقت نمازوں میں 5 کیوں ہیں؟ مسجد میں پہلی صف بھی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے میرے جلوس میں آنے والے اکثر منافق نکلے. کہ میرا جشن منایا، میرا مشن نہیں اپنایا. تو جشن منانا اور مشن نہ اپنانا یہ تو ایک ڈونگر فرات. اور امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کل امتی، میرا ہر امتی، اور آگے فرما رہے ہیں وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. آقا امتی بھی ہو اور انکار بھی کرے، ایسا کون ہے بد نصیب؟ کس نے انکار کیا؟ اب امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ منکر کون ہے حضور کی نظر میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی زبان سے انکار کر رہے ہیں قرآن اور شریعت. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا. یہ خود حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نہ مانی اس نے شریعت کا انکار کر دیا اور وہ جہنم جائے گا. تو اب ایمان سے بتائیے، یہ گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی اور 24 گھنٹے لگے ہوئے ڈرامے اور فلمیں اور گانے، یہ نبی کی مانی جا رہی ہے؟ یہ بہو بیٹیوں کا غیر اسلامی لباس اور پردے اور شریعت کی چادر کے بغیر میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنا، یہ شریعت کی مانی جا رہی ہے؟ یہ شادیوں پر بجتے ہوئے ڈول اور طوائفوں کے لگے ہوئے ڈیکوں پر گانے، اور یہ آقا کی امت کی بیٹیاں جو ڈھولکیاں بجاتی ہیں شادیوں پر، کیا یہ نبی کی مانی جا رہی ہے؟ اور اپنی عورتیں بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوانا کیا نبی کی مانی جا رہی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی بے غیرتی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کہ کیمرے والے بک کر لیے جاتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں شادی ہے، تو نے کیمرہ لے کے پہنچ جانا ہے. کیوں؟ ساری عورتیں ہمارے خاندان کی بڑی سوری ہوگی، اور جو سب سے زیادہ سوری ہوگی سب سے زیادہ اسی کے فوٹو بنا دیں. جب گھر میں دلہن آتی ہے، بچے کی شادی کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اکثر جگہوں پہ وہاں گھر سے نکالتے ہیں دلہن جن کی بچی رخصت ہو رہی ہے، وہ قرآن کے سائے میں نکالتے ہیں، اور آگے بھی پھر قرآن لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دلہن دہلیز پہ پہنچے، قرآن کے سائے میں اندر لا دی. اچھا اب قرآن یاد آیا تجھے جب چوکھٹ سے دلہن نکالنی اور جب اندر داخل کرنی، اور یہ جو 20 دن ہو گئے شادی سے پہلے تیرے گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر تیری بیٹیاں گانے گاتی رہیں، اس وقت مصطفیٰ کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ تیرے گھر میں شیطنت ناچتی رہی اور مصطفیٰ کی شریعت پامال ہوتی رہی، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جس نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا جو عورت خود بن سمر کر سامنے آئے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے دیکھنے والوں پر بھی لعنت. اور یہاں جسے عزت بنا کے لاتے ہیں دلہن کو، جو بہو بن گئی، اس خاندان کی بہو اور عزت بن گئی، اب وہی اندر پہنچی ہے بنے سمرے کمرے میں، اور بنی سمری ہے اور کیمرے والے میں پہنچ گئے اور اس کے فوٹو بنا رہے ہیں.
اقبال نے کہا تھا وہ جسے غیرت سمجھتے ہیں گئی تیمور کے گھر سے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے حیائی کی بات ہے کہ وہ کیمرے والے پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر ساتھ سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا دلہن کے، وہ کہتی ہیں سامنے سے بناؤ، وہ سامنے کیمرہ فوکس کرتا اور وہ ظالم وہ آگے سے کپڑا ہٹا دیتی ہے، اگر اوپر چادر بھی ہو نا ہٹا دیتی تاکہ 7 لڑے ہار نظر آئیں اور لاکٹ نظر آئے اور جیولری نظر آئے، تو کیمرے نے صرف جیولری لینی ہے، چھاتیاں نہیں دکھائے گا۔ جسے عزت بنا کے لائے ہو اس کی گڈیاں اڑا رہے ہو، اور کیمرہ مین کبھی اس کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں پہ کیمرہ فوکس کر رہا ہے، کبھی اس کے رخسار دکھا رہا ہے اور اس کی بالیوں پہ کیمرہ فوکس کر رہا ہے، کبھی اس کے ہونٹوں کی سرخی پہ کیمرہ فوکس کر رہا ہے، کبھی اس کے سائیڈ پوز لے رہا ہے۔ یہ نکاح تو میرے آقا کی سنت ہے نادان، اس آقا کی سنت میں تو نے یہ کیا کر دیا کہ خدا بھی ناراض، رسول بھی ناراض، اور اتنے ناراض کہ عرش سے بھی لعنتیں آنے لگی، مدینے سے بھی لعنتیں آنے لگی۔ مگر اس پر کوئی بولا ہے کبھی؟ ایمان سے بتائیے، کوئی نہیں بولا۔ اس پر مولوی بھی مجرم ہے، اس پر پیر بھی مجرم ہے، جنہوں نے منہ میں دہی جمائے ہوئے ہیں، جنہوں نے لگامیں چڑھا رکھی، جو تاجدار کائنات کی امت لٹ رہی ہے اور اس تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا رہے، سب سے پہلے بڑے مجرم ہیں۔ اور قیامت کے دن بعد میں عوام پکڑی جائے گی، ان کے گریبان پہلے پکڑے جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم، اور فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امام الانبیاء کو غلاموں، یہ میری باتیں کڑوی ضرور ہے مگر دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں دوائی بھی دیں تو میٹھی ہونی چاہیے، یہ شریعت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور ایک ایک چیز پر میں آقا کی حدیث پڑھتا جا رہا ہوں۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا، لا یبال المرء، کلمہ میرا پڑھیں گے، امتی میرے ہوں گے، مگر میرے امتیوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے، لا یبال المرء، پرواہ ہی نہیں ہوگی، ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، میرا امتی پرواہ ہی نہیں کرے گا حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آج وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا کیف بکم، اے میرے صحابیوں اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کب؟ فرمایا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، میری امت کا اس وقت کیا حشر ہو جائے گا جب میری امت کے جوان فاسق ہو جائیں گے، یعنی رب رسول کے نافرمان ہو جائیں گے، اور عورتوں کی اکثریت شریعت کی ہر حد پھلنگ جائے گی، عورتوں کی اکثریت شریعت کی ہر حد گزر جائے گی۔ یہ حدیث ہے، اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم واشد منہ، فرمایا تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، کام اس سے بھی بگڑ جائے گا۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، فرمایا اس وقت میری امت کا حال کیا ہوگا جب یہ نیکی کی تبلیغ ہی چھوڑ دیں گے، نہ نیکی کا حکم دیں گے نہ برائی سے روکیں گے لوگوں کو۔ بڑے بڑے جلسے کانفرنسیں ہوتی ہیں، صرف آنے والے بھی قوم کے کانوں کا چسکا پورا کر کے کر دیتے تھے، آنے والے نہ کچھ سیکھتے ہیں نہ کچھ سمجھ کے جاتے ہیں، کرنا کیا ہے، زندگی کہاں سے شروع کریں۔ تو یہ آقا نے 15 صدیاں پہلے خبر دی تھی، ایک وقت آئے گا نیکی کی تبلیغ ہی بند ہو جائے گی، کوئی تبلیغ نہیں کرے گا، اگر کرتے رہتے تو یہ نوبت نہ ہوتی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا نعم واشد منہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ امت آپ کی تبلیغ چھوڑ دے؟ فرمایا تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، کام اس سے بھی بگڑ جائے گا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے ہوگا اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے جب کریں گے گناہ اور سمجھیں گے بڑے ثواب کا کام ہو رہا ہے،
سمجھے کہ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ اور آج ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھ لیں ہمارے چینلز پہ جوان لڑکیاں وہ میک اپ کر کے محفل میلاد سجاتی ہیں، اور اسی طرح گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں محفل میلاد مگر میک اپ کر کے جاتی ہے، پردے کے بغیر جاتی ہے اور دور دور تک آواز جاری ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہیں بڑے ثواب کا کام ہو رہا ہے۔ عورتوں کی محفل میلاد ہوتی ہے کہ نہیں ٹی وی پہ، مختلف چینل پہ ہوتی ہے، اور وہاں بھی وہ کیمرہ فوکس کرتے ہیں، کبھی چہرے پر، کبھی سائیڈ پوز، کبھی ہاتھوں پہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اب وہ آئی ہیں گھر سے بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور امام الانبیاء نے 15 صدیہ پہلے فرمایا کریں گی حرام اور سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے کیا عورت اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ کا کلام ہے، پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن حالانکہ اللہ کا کلام ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ تو جس عورت کو گھر میں چار دیواری میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ نے اپنے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی اونچی آواز میں، کیا وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا سکتی ہے؟ یا وہ بندوں کا لکھا ہوا کلام نعتی کی شکل میں کیوں نہ ہو اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ مسجد میں اذان دے، حالانکہ اگر عورتیں اذان دیتی مسجد میں تو جوانوں کا بڑا رش ہو جاتا نماز میں، مگر شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حالانکہ اذان میں اذان ہی دینی تھی نا، اس نے کوئی گانا تو نہیں گانا تھا، وہی لفظ کہتی جو مرد کہتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ عورت کی آواز بھی عورت، عورت کا معنی ہے پردہ، یہ عربی کا لفظ ہے، عورت کا معنی ہے پردہ، اور آواز کا بھی پردہ عورت کا۔ اللہ نے فرمایا کہ آذان کی اجازت نہیں عورت کو، اونچی آواز میں قرآن کی اجازت نہیں، حالانکہ قرآن کی تلاوت عبادت، آذان دینا عبادت، مگر اللہ فرما رہا ہے نادانو مجھے اپنی وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے۔ تو جس کو مصلی پہ رب نے بے پردہ نہیں ہونے دیا وہ آج میک اپ کر کے بن سور کر بازاروں میں پھر رہی ہے اور آدھا ننگا جسم لے کے پھر رہی ہے۔ رسول اللہ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جس نبی کی غیرت کا حال یہ ہے کہ ایک جنگ میں حاتم طائی کافر کی بیٹی اور عورتوں کے ساتھ قیدی بن کے آئی تھی، اس کے سر کی چادر کہیں گر گئی تھی، حاتم طائی کی بیٹی، اس کا ننگا سر، اور قیدیوں میں آ رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب رب کے حبیب کی نظر پڑی نا حضور دوڑ پڑے اس کی طرف، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ امام الانبیاء اس کے قریب پہنچے اور اپنے کاندھے سے وہ چادر اتاری کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے، اور نبی نے کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو اور اپنا جسم ڈھانپ لو۔ حاتم طائی کی بیٹی کی چیز نکل گئی، رو کر کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی محبت سے آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی اور آپ دشمنوں کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی نبی کی شریعت سے واقف نہیں، سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں خود سوچو کہ جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ تو یہ چیزیں کب ہم سیکھیں گے اور کب سمجھیں گے؟ صرف چراغاں کر دینا، صرف بینر لگا دینا اور صرف جھنڈے اٹھا لینا یہ میلاد نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے، یہ تو ہم خوش ہو رہے ہیں نا ہمیں حضور مل گئے۔ مدینے والے سے پوچھو آقا آپ کب خوش ہوں گے؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان امتی تیری خوشی یہ ہے کہ میں تجھے مل گیا، اور میری خوشی اس دن ہوگی جس دن پورے کا پورا تو مجھے مل جائے گا، جس دن اندر سے باہر تک میرا ہو جائے گا۔
ہماری خوشی اس دن ہوگی. ابھی تو تجھے ٹی وی نے چھین رکھا، ابھی تو ڈراموں اور فلموں نے چھین رکھا، ابھی تو بے حیائی کے ماحول نے چھین رکھا، ابھی تو دنیا کے دندوں نے تجھے مجھ سے چھین رکھا. ہماری خوشی اس دن ہوگی جس دن اندر سے باہر تک تو میرا ہو جائے. تو یہ ریالٹیز ہیں اور یہ فیکٹس ہیں اور یہ حقیقت ہے. امام الانبیاء کے غلام جب گھر گھر رسول اللہ کا دین راج کرتا تھا اور گھروں میں یہ ٹی وی نہیں ہوئی تھی، یہ ڈشیں نہیں تھی، یہ کیبل کے کنیکشن نہیں تھی، یہ بچیوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں تھی، یہ بے حیائی کا سامان نہیں تھا، اور گھر گھر رسول اللہ کی شریعت راج کر رہی تھی. اس وقت حال یہ تھا. غور سے سنیے، ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. وہ شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہو جاتی ہے. اتنی موٹی کتاب ہے اور جتنے چشتیہ سلسلے کے بالخصوص اولیاء کرام ہیں، دیگر بھی لیکن بالخصوص چشتیہ سلسلے کے جتنے ولی ہیں وہ صبح وظیفے کے طور پر اس درود کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی منزلیں مقرر ہیں. پورے ہفتے میں پوری کتاب ختم ہو جاتی ہے. ایک منزل ایک دن پڑھنی ہے، جمعہ کو شروع کرتے ہیں، پھر ہفتہ کو کچھ حصہ، پھر اتوار کو، اسی طرح ہفتے پر وہی اس کی منزل ہے. تو اس کے جو رائٹر ہیں وہ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالیٰ. کئی صدیاں پہلے مصر کے علاقے میں وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے، انہوں نے وہ کتاب لکھی. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ آپ نے پوری کتاب ہی درود سے بھر دی ہے اور پوری کتاب میں درود ہی درود ہے، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے سبب سے میں نے وہاں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو حضور پر درود سے بھری ہوئی ہوگی. پوچھا اس نے بھی کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب وہ آپ بیتی بیان کریں اپنا واقعہ. اب یہ سننا کہ کبھی مسلمانوں کے گھروں میں حال کیا تھا. فرماتے ہیں میں مصر کے یا کسی علاقے میں گیا اور میں نے عصر اور زور کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا. تو میں پانی کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے کنواں مل جائے تو میں وضو کروں اور نماز پڑھوں. کہتے کافی تلاش کے بعد ایک کنواں تو مجھے نظر آیا. میں جب وہاں پہنچا کنویں پہ تو کنویں پہ نہ ڈول نہ رسی. تو میں پریشان ہو گیا کہ اب پانی کیسے نکالوں، اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کروں، پانی گہرا، ڈول اور رسی نہیں، پانی کیسے نکالوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا. جڑواں گھر تھا اس کے ساتھ، گھر کے ساتھ ہی کنواں بنا ہوا ہے. اس گھر کی چھت پر 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی، چھوٹی سی بچی. اس بچی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی. اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا محمد بن سلیمان ہوں. تو چونکہ شہرت تو پورے مصر میں تھی نا، پورے علاقے میں، تو بچی پوچھنے لگی کہ چچا کیوں پریشان کھڑے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا تھا اور کنویں پہ آیا اور ڈول اور رسی نہیں ہے، اب پریشان ہو کہ پانی کیسے نکالوں. کہتے ہیں میری اس بات پر بچی ہنس پڑی اور مجھے فرمانے لگی، کہنے لگی بچی انت الذی یصنع لک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر. کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا. تیرے نام سے مصر گونج رہا ہے اور علاقے میں دھوم ہے تیرے نام اور پانی بھی نہیں نکلتا کنویں سے. وہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا، بچی نے میری بات ہی نہیں سمجھی. میں نے پھر بات دہرائی، میں نے کہا میری بیٹی شاید آپ نے سمجھی نہیں میری بات، میں بتا رہا ہوں کہ ڈول اور رسی نہیں، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، وہ بچی نیچے نہیں اتری چھت سے، اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتا. کہتے ہیں اس بچی نے جھک کر نہ اوپر چھت سے کنویں میں تھوک دیا، تھوک ڈال دیا. محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا.
کنواں فوارہ بن گیا اور ہنس کر بچی کہنے لگی چچا اب کر لے وضو، پانی ایسے نکلتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے بچی کے سامنے، میں نے کہا اقسم باللہ بما نلت هذه المنزلہ، کہا میں نے کہا بیٹی اب وضو بعد میں کروں گا، تجھے رب کی قسم دیتا ہوں پہلے اتنا بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو منقلب کر دیتے ہیں۔ بچی ہنس پڑی کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا میری بیٹی۔ وہ کہنے لگی چچا سن، اللہ کی عزت کی قسم بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی عمر نہ دے، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزم دین زندہ باد۔ چچا میری چھوٹی عمر نہ دے، میں اس چھوٹی عمر میں بھی ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں سہیلیوں میں بیٹھوں تب بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھانا کھاؤں تب بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ اور چچا جو زبان ہر وقت نبی پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ اب کر لوں پھر پھول جاڑے آئے، کہنے لگی اذا مشا فی البر الاکفر تعلقت الوحوش بازیالہ، چچا وہ کریم نبی ہیں کہ اگر کسی میدان میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیوں سے نکل کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں، کہ وحشی درندے بھی اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہو محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے پھر میں نے قسم کھائی اب ایسی کتاب لکھوں گا پوری درود سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے اور اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو اس راستے پہ چلائیں، اس راستے پہ چلائیں۔ میں سرگودا میں خطاب کر رہا تھا، سرگودا کے علاقہ میں ایک بزرگ، جیسے ابھی کئی رو رہے تھے بزرگ، تو بعد میں جب جلسہ ختم ہوا تو صلاۃ السلام کے بعد مجھے ایک بزرگ ملے، فرمانے لگے بیٹا میں پتہ کیوں رو رہا تھا، آپ بچی کی بات کر رہے تھے، میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا، کہ جن کے گھر کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے، کیونکہ یہ جاگ اور رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ سے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جن کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کا رتبہ اور درجہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ رنگ ماں باپ سے لگتے ہیں اولاد۔ اگر مائیں ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے دیکھیں اور ڈراموں کے لیے نمازیں چھوڑ دیں اور ڈرامے نہ چھوڑیں اور میک اپ کر کے بازاروں میں پھرے ننگے سر، تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی، رب رسول کی باغی بنتی۔ اور اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ مسجدوں کی زینت بنے رہے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنے گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو، شریعت کا جھاڑو دو، اور اپنے گھر سے ہر وہ گندگی ختم کر دو جو نبی کو پسند نہیں ہے، جو نبی کے خدا کو پسند نہیں ہے، تاکہ گھر میں حضور کی رحمتیں اتریں، رب کا فضل شامل آ جائے۔ بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، سب سے پہلے اولاد کی گٹی میں حضور کا قرآن رکھتا، شریعت کی تعلیم رکھتا، 2 سال اسے اسلامی مدرسے میں لگواؤ تاکہ بنیادی ضروری مسائل سیکھ لے، ایک مسلمان کے لیے جن کا سیکھنا ضروری اور فرض۔ میرے محترم بھائی قاضی محمد عرفان صاحب نے مجھے حکم دیا، بہت خوشی ہوئی، اپنے گھر میں انہوں نے اتنی حسین مجلس کو قائم کیا اور ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بھولا ہوا سبق دوہرا لیں اور تاجدار کائنات کے ارشادات سنا لیں۔ اللہ رب العزت اس گھر پر غیر فانی برکت نازل فرمائے اور جتنے تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے اور عملاً حضور کی غلامی سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ
اور جن کے ہونٹوں پہ تھا، جن کے ہونٹوں پہ تھا امتی امتی، کعبہ کو سین کی جن کو منزل ملی، اس شہن بطحا پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج دانا ہو قبول۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اول سے آخر تک جو اعمال صالحہ سر انجام دیے گئے، تمام کا ثواب جو حاضر نیاز ہے، اس کا ثواب صاحب خانہ افراد خانہ کی طرف سے حضور ﷺ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جملہ انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، حضور کے والدین کریمین، ازواج پاک، بنات پاک، ابنائے پاک، تمام اولاد پاک کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور ﷺ کے توسل سے، انبیاء مرسلین اولیاء کے توسل سے، حاضرین مجلس کے خاندانوں سے جتنے بھی گزر چکے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ صاحب خانہ اور جنہوں نے سرپرستی کی پروگرام کا اہتمام کیا، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کے درجات بلند فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما، کروٹ کروٹ اپنی رضا رحمت اور برکت عطا فرما۔ میرے اللہ کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، جو حاضر ہوئے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہماری پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما، قرآن اور اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، پوری بیرونی تمام دشمنوں سے محفوظ فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، تعلیم میں ہے کامیاب فرما، کاروبار میں ہے برکت اور ترقی عطا فرما۔ میرے محترم بھائی قاضی عرفان صاحب، تمام افراد خانہ، انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرما، دو جہان کی راحتیں، برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، سعادتیں اور مسرتیں نصیب فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما، امت مسلمہ کا بول بالا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔